یہ ملک یہاں سے یو 2 بھی یوز ہوتے رہے ہیں. یو 2 پہلے یوز ہوتے تھے, اب ڈرونز نے ترقی کیا, اس کے ساتھ گولا اور بم لگ گیا, ٹینک کا توپ میں بلیم کرنے لگا نا. اب میں بلیم کرنا ان کو. میں جو بات کہنے جا رہا ہوں, پنڈی سے آئے نا تو بلیم تو کریں گے نا. اب کاش میں آپ کے وہاں لالو کھیت میں ہوتا. I love to be in لیاری. نہیں لیکن جو سوال ہے وہ اہم ہے. آپ کس بیس پہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی حکومت نے سب سے زیادہ امریکہ کو کیسے؟ دیکھیں میں پرویز مشرف صاحب نے یہ کہا ہے کہ یہ جو ایئر بیس ہے ہم نے دیا, بالکل کہا ہم نے امریکیوں کو دیا. پہلے یہ کہا گیا کہ یہ تو جی UAE کے پاس ہے اور انہوں نے ان کو سب لیز کر دیا, یہ کہا گیا. لیکن جب پرویز مشرف صاحب سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا نہیں یہ تو ہم نے دیا, اور بغیر کسی لکھی ہوئے معاہدے کے. ہمیں پتہ ہی نہیں, ہمیں یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ معاہدے کون کون سے ہوئے ہیں, کیا کیا ہوئے ہیں, کیا انڈرسٹینڈنگ. بالکل ان سے اتفاق کرتا ہوں. لیٹ می سے ون لائن. 4 سال سے اسی طرح مسکرا کے اور اسی طرح خوبصورت باتوں کو انہوں نے اس کی چٹنی بنا کے 4 سال اسی طرح پورے کیے. ان کو رائٹ نہیں تھا کہ 4 سال پہلے کہیں کہ لوگوں نے ان کو منتخب کیا, لوگوں نے ہمیں مسترد کیا کہ یہ لوگ ٹھیک تھے, انہوں نے یہ پالیسی چینج کی ہے. اور جتنے ٹوٹل مشرف دور میں ڈرون حملے ہوئے ہیں وہ قابل تعریف نہیں, قابل مذمت ہیں, لیکن جتنے ٹوٹل ہوئے ہیں ان کے ایک مہینے. ایک منٹ پہلے ہم یہ طے کریں کہ ڈرون اٹیکس, میں اس کو تعریف نہیں کر رہی ہوں نہ میں اس کو ڈیفینڈ کر رہی ہوں, لیکن what was the purpose behind it? ڈرون اٹیکس آپ نے خود کہا کہ یہ یوٹو سے بڑی ایک ٹیکنالوجی ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے, اور یہ ہمیں معلوم ہے کہ ایک خاص علاقے میں ملیٹنٹس رہتے ہیں جو کہ قابو میں نہیں آ رہے ہیں, جو وہاں پر افغانستان میں بھی سرزنش کروا رہے ہیں, سرکشی کروا رہے ہیں, جو یہاں پاکستان میں بھی کروا رہے ہیں. تو ایک علاقہ بنا ہوا تھا کہ جہاں پر ملیٹنٹس ہیں ان ملیٹنٹس کو کیسے ایریڈیکیٹ کریں. تو اس لیے ہم نے امریکہ سے کہا, میں نے نہیں نہ ہم نے کیا, یہ پرویز مشرف صاحب نے دیا ہے. زیادہ یہ ہے کہ آپ نے عوام کو کبھی اپنے اعتماد میں نہیں لیا. آپ ان کو بتا دیں, آپ اگر پارلیمنٹ کے سامنے آ کے کہیں گے کہ ہم مذمت کرتے ہیں, بارے میں پیچھے جا کے ان کو سپورٹ کریں گے تو کنفیوژن ہوگی. اس کے بارے میں پرویز مشرف صاحب کو چاہیے تھا وہ بتاتے. اس کے بارے میں عمران صاحب ہم نے I have not completed. ملیٹنٹس کے خلاف اگر کسی نے سٹینڈ لیا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. آج باجوڑ جو ہے وہ نو گو ایریا نہیں رہا ہے, وہ ایکسیسیبل ہو گیا ہے. آج کوئی آپ کا ایک آدمی پاک فوج کے کسی کیمپ میں گیا ان کو شاباش دینے کے لیے, سیاچین سے لے کے باجوڑ تک, اگر ایک پرائم منسٹر پریزیڈنٹ once they went to salute the soldier who sacrificed for this nation and country. I'm sorry, you are absolutely wrong. The Prime Minister did not go once, he has been twice or thrice. سوات میں گئے ہیں اور وہ باجوڑ کا مجھے نہیں معلوم ہے. مجھے عمران صاحب کو شامل کریں دیں بیچ میں. عمران صاحب دونوں حکومتیں کہہ رہی ہیں کہ پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں بھی ڈرون حملے ہوئے, اب بھی ڈرون حملے ہوئے, کس کو زیادہ ذمہ وار سمجھتے ہیں آپ؟ آپ لوگ تو کیمپین چلا رہے ہیں حکومت کے خلاف. دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو ڈرون حملے ہو رہے ہیں اس کو یہ جسٹیفائی کرتے ہیں کہ جی وہاں پہ ٹیررسٹ اس لیے ڈرون اٹیکس ہوئے, غیروں سے لا کے آپ اپنے لوگوں کو مرواتے ہیں. یہی تو مسئلہ, آپ بات پوری ہونے نہیں دیتے ہیں. ان سے کہتے ہیں کہ جی باجوڑ نو گو ایریا مل رہا ہے, باجوڑ کا بند مل رہا ہے, نو گو ایریا باجوڑ کو تو برباد کر دیا آپ نے, لوگوں کو دیکھیں نسلیں تباہ کر دی, ٹانگیں نہیں ہیں, بچوں کے ہاتھ نہیں ہیں, آنکھیں نہیں ہیں, جل کے مر گئے لوگ وہاں پہ. ڈرون کو سوال یہ ہے عمران صاحب کہ آپ کس کو زیادہ ذمہ وار سمجھتے ہیں؟ پرویز مشرف آپ یہ تو سنیں کہ آپ نے پارلیمنٹ سے بل پاس کرایا کہ ڈرون اٹیک نہیں ہوگا, نیکسٹ ڈے پھر ڈرون اٹیک ہو گیا. آپ کنڈیم بھی نہیں کر سکے, روک نہیں سکے. ہم سے زیادہ غیرت تو ایران کے اندر ہے, کم سے کم ان کا گھیر اتار لیا انہوں نے آپ سے ایران پہ. they did not dare. ٹھیک عمران صاحب ٹھیک ہے, لیکن آپ لوگوں نے جو جلسے کیے اس کا کیا فائدہ ہوا یہ بھی ہم پوچھیں گے وقفے کے بعد. مگر جاتے جاتے نیٹو سپلائی کی بندش اور شمسی بیس خالی کروانے کے فیصلے کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہو گئے ہیں, اور امریکی حکومت کو سمجھ آنا شروع ہو چکی ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کے اس نازک مرحلے پر پاکستان کی ضرورت ہے. اس لیے آج امریکی وزیر دفاع لیون پینیٹا کو کہنا پڑا ہے کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتری کے بغیر افغان جنگ نہیں جیتی جا سکتی. وقفہ لیں گے, اس کے بعد مزید بات ہوگی. صدر زرداری پاکستان کب آئیں گے؟ کیپ واچنگ نیوز فیڈ.
یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلے واقع ہیں کہ امریکن ایمبیسی کو بعض ریلیکسیشن ملی جو کہ کسی اور ایمبیسی کو نہیں ملی پاکستان. ملیٹنٹس کے خلاف اگر کسی نے سٹینڈ لیا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. آج باجوڑ جو ہے وہ نو گو ایریا نہیں رہا ہے. اب میں بلیم کر رہا ہوں ان کو. میں جو بات کہنے جا رہا ہوں, پنڈی سے آئے نا تو بلیم تو کریں گے نا. اب کاش میں آپ کے وہاں لالو کھیت میں ہوتا. آئی لو ٹو بی ان لیاری. ویلکم. بات کریں اس وقت پاکستان کی صورتحال کیا ہے. پاکستان کے اہم فیصلے ہو رہے ہیں, مگر فیصلے کہاں سے ہو رہے ہیں؟ عمران اسماعیل صاحب, آپ لوگوں کی پارٹی پہ کئی دفعہ یہ الزام بھی لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ حاصل ہے. مجھے یہ بتائیں کہ کس نے یہ آواز اٹھانی ہے کہ اگر سفیر کی کسی سے ملاقات ہوتی ہے, آپ ہی کے لیڈر نے آواز اٹھائی ہے کہ اگر سفیر کی ملاقات ہوئی ہے برٹش آرمی چیف سے تو یہ غلط ہے, لیکن ہماری سیکیورٹی کے ہیڈ جا کے اگر کسی سے ملاقات کرتے ہیں تو اس کی اجازت ہے؟ نہیں, اس کی تو آپ دیکھیں نا, سب سے پہلے آواز آپ جیسا کہہ رہی ہیں کہ خان صاحب نے آواز اٹھائی تھی, تو ظاہر ہے کہ مجھے آواز ساؤنڈ بیک کر رہی ہے. جی آپ کی آواز آ رہی ہے, آپ بولیے. کین یو ہیئر می؟ جی. تو جیسے کہ آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ جیسے خان صاحب نے آواز اٹھائی تھی تو اس وقت بھی سب سے سوال یہ تھا کہ یہ کہتے تھے ان کو پتہ کیسے چلا. اب پتہ کیسے چلا, اٹس اے اسمال ورلڈ. وہ ٹھیک ہے عمران صاحب, ابھی یہ سوال نہیں ہے. ابھی میں سوال یہ کہہ رہی ہوں کہ خان صاحب نے یہ آواز تو اٹھا دی, ویمنٹلی ڈینائی کیا, یہ آواز تو اٹھا دی کہ حسین حقانی نے کیوں یہ میمو لکھا یا اس کے انہوں نے نام لے دیا. یہ آواز بھی اٹھا دی کہ کیوں انہوں نے جا کے برٹش چیف سے ملاقات کی. لیکن یہ آواز کون اٹھائے گا کہ ہماری ایجنسی جا کے کسی سے ملاقات کرائے؟ نہیں, ایجنسی کے دیکھیں, وہ ایجنسی والے ہیں, ان کی مرضی, وہ جس سے ملاقات کرتے ہیں وہ ایکشن لینے گئے ہوں گے یا کیا کرنے گئے تھے وہ تو آپ پاشا صاحب سے پوچھیں. ہمارا تو اس سے تعلق نہیں ہے کہ میں ان کو بہاف پہ بیٹھ کے ڈیفینڈ کروں. وہ کیوں ملنے گئے تھے, کیوں نہیں ملنے گئے تھے, کیا انفارمیشن لے کر آئے, کیا ان کے پاس انفارمیشن ہے, کیا وہ ملک کی سلامتی کے لیے گئے تھے یا کسی اور کے لیے گئے تھے, وہ آپ ان سے پوچھیں. ہمارا ان سے کیا تعلق واسطہ کہ میں بیٹھ کے ان کو ڈیفینڈ کروں کہ وہ کس لیے ملنے گئے تھے. ہمارا تو سمپل سے سٹینڈ یہ ہے, اس بات میں آپ کو کوئی کنفیوژن نہیں لگ رہی کہ کوئی اگر جو بھی انفارمیشن ہے, جو بھی انویسٹیگیشن ہے وہ عوام کے سامنے آئے. یہاں آپ کو یہ لگتا نہیں, آپ کا موقف یہ ہونا چاہیے کہ اگر وہ والی باتیں سامنے آئیں تو پھر یہ والی باتیں بھی سامنے آئیں؟ بالکل عوام کے سامنے آنی چاہیے. ہم تو نہیں, بالکل عوام کے سامنے آنی چاہیے. میں تو آپ سے ایک چیز اور کہ یہ لوگ جھوٹ بولنے سے کتراتے نہیں ہیں. مطلب حسین حقانی نے ٹی وی پر آ کر کہا کہ جی ایسا کوئی سلسلہ ہوا ہی نہیں, اور اگر ایسی کوئی چیز ہے تو عمران خان صاحب سامنے لائیں. اس کے بعد انہوں نے وہ یہ جب سامنے آ گیا تو اب وہ چھپتے پھر رہے ہیں. وہ کبھی وزیر اعظم ہاؤس میں, کبھی ایوان صدر میں بیٹھے ہوتے ہیں. ہی شوڈ بی ٹریٹڈ ایز اے نارمل کرمنل. He should be treated as غداری کی ہے کہ نہیں کی ہے اس کا فیصلہ کورٹ کرے گا, لیکن اس سے پہلے تو ان کو پینڈنگ کوئری تو ان کو نارمل کرمنل کے طور سے پینڈنگ کوئری تو ان کو ایک عام آدمی کی طرح سے ٹریٹ کریں نا. Why is he living in Prime Minister House? Why is he not living in his own? یہ سوال شیخ صاحب نے بھی اٹھا دیا. شیخ صاحب میرا سوال یہ ہے کہ جب ہمیں یہ تمام باتیں میمو گیٹ کا معاملہ صاحب ان کا موقف ہے نا, وہ جو میں آپ مجھے بتائیے, انہوں نے ابھی کہا he should be treated as a normal criminal. وہ میں نے ان کو کلیئر کر دیا, not before the inquiry. How has he decided? No, not how before the has he decided that he is a criminal? وہ صرف اور صرف منصور اعجاز کی ہے نا سٹوری پڑھ کے اس نے طے کر لیا. اتنا گلیبل ہے یہ آدمی, اور یا اتنے ہم گلیبل ہیں ایز اے نیشن that whosoever feeds us a story we believe it. اس کی وجہ یہ ہے کہ معاملات سامنے نہیں آتے نا, اس لیے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ سب انکوائری سامنے کیسے آئے گی اگر یہ بات سامنے. The story is lot behind this. It's not a story only. اس کو سٹوری کہہ کے اس کو دفن سے دفن ہوگا نہیں کہ سٹوری آپ نے کہہ دیا اور یہ دفن ہو جائے گا. اس سے پورا ملک ہلا ہوا ہے ہمارا. سوال یہ ہے کہ منصور اعجاز کو کیوں نہیں آنا تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے؟ منصور اعجاز کو منصور اعجاز کو پکڑ کے لے آئے پاکستان. اگر آپ کے اندر اتنا حوصلہ ہے تو آپ تو پاکستان کے اندر ریمنڈ ڈیوس کو باہر بھیجنے والے لوگ ہیں. منصور اعجاز کو پاکستان کیا لائیں گے؟ آپ کا اپنا سفیر جو اس وقت برٹن میں بیٹھا ہوا ہے وہ آتا نہیں پاکستان. آپ کو معلوم ہے ریمنڈ ڈیوس کی رہائی کے لیے وکیل امریکہ میں سفیر لگا دیا. یہ کہیں ہوتا ہے دنیا میں؟ ریمنڈ ڈیوس کی رہائی کے لیے طریقے کار ہیں آپ لوگوں کے. جلدی سے بتا دیں واجد شمس الحسن صاحب کو بلایا نہیں کیا یا وہ خود نہیں آئے؟ کیونکہ میں جب لندن میں تھی تو وہ وہاں پہ یہ کہا گیا وہاں سے کہ ہمیں خود سے ریجیکٹ کر دیا جانا.
میں اس پہ کوئی بات نہیں کر سکتی ہوں. اس میں میرے خیال میں جو کمپیٹنٹ اتھارٹی ہے وہ فارن منسٹری ہے, وہ آپ کو اس کا جواب دے گی. آئی ایم نوبڈی ٹو میک اینی. شیخ صاحب آپ کے پاس کوئی اطلاع ہے کہ میری اطلاع یہ ہے وہ ٹھیک ہے, وہ برٹش سٹیزن ہے, ان کو آپ نے انگلینڈ میں لگا دیا, جو امریکن سٹیزن ہے اس کو امریکہ میں لگا دیا. یہ عجیب ایک تماشا ہے, آپ کو نہیں ملتے پاکستان میں. ایک منٹ جی بالکل, میں نے بھی وہاں پہ جن دنوں مبشر صاحب وہاں پہ تھے وہیں پہ ہم تھے, تو وہ ٹھیک تھے اور وہ یہ کہتے ہیں میں اپنی مرضی سے نہیں جا رہا ہوں. اور آف کورس وہ برٹش نیشنل ہے میرا خیال ہے, اگر نہیں ہے تو میں واپس لیتا ہوں. میرا خیال ہے بہت عرصے سے برٹش میں ہے, اور میں برٹش رول سے اتنا واقف نہیں ہوں, وہاں اتنا عرصہ نہیں رہ سکتے آدمی. انہوں کے بارے میں کل مبشر لقمان نے مجھے یہ کہا ہے کہ آپ میری وٹنس ڈال سکتے ہیں کہ میں نے ان کے ساتھ پرسوں کھانا کھایا ہے. He is all right. پرنس چارلز نے ڈنر کیا ہوا تھا, اس کا وہ ذکر کریں جہاں پر یہ کھانے پہ انوائٹڈ تھے. اگر پرنس چارلز ڈنر پہ جا سکتے ہیں تو پھر یہاں کیوں نہیں آ سکتے پاکستان؟ Again, I will not answer this question. فارن منسٹری اس کا جواب دے گی. اچھا, ایک بڑی دلچسپ بات ہے, جب گاندھی نے کسی مسئلے میں کہنا ہوتا تھا نا کہ کہتا ہے نہرو سے بات کرو, میرا اس سے کیا تعلق ہے, جواہر لال نہرو سے, اور جب کوئی اہم بات ہوتی تو گاندھی کہتا تھا یو آم دی گاندھی ہوز جواہر لال نہرو. ساری باتیں انہوں نے کر لی, ساری باتیں انہوں نے کر لی, اور اب جو بات آئی ہے واجد شمس الحسن کو ایک کورٹ نے جس چیز کا جواب ہی نہیں ہے وہ کیسے جواب دے, اس کو بلایا وہ انکار کر رہے آنے سے, آپ جواب کیا دیں؟ تو مجھے کیا معلوم وہ کیوں نہیں آئے ہیں. 17 صحت کی خرابی ہوگی جو کہ انتہائی اہم اس وقت وانٹڈ ہے, کیونکہ انہوں نے ایک بیان دیا 2 مئی کے حوالے سے. انہوں نے دیا CNN میں, انہوں نے بیان دیا BBC میں, اور وہ جو برکھا دت جو میرے خلاف زمین آسمان کی سٹوریاں بناتی رہی ہے کشمیر کے بابت میں, انہوں نے انٹرویو دیا برکھا دت کو. تینوں چیزیں بلیو ٹیوب پر 19 تاریخ کو پیش کی جائیں گی. آپ یہ بھی پیش کریں گے. اب کلوز کرنا ہے مجھے, صدر صاحب کب تک آئیں گے؟ ابھی آپ کے پاس جو انفارمیشن ہے. دیکھیے, جو بھی جس کا کارڈیک پرابلم ہوتا ہے اس کی ہیلنگ جو ہے وہ دنوں میں نہیں ہوتی ہے, اس کی ریکوری جو ہے ہفتوں میں ہوتی ہے. جو میں نے اپنے والد صاحب اور اپنے شوہر کو بھی دیکھا ہے, کارڈیک پرابلم میں یو نیڈ مور ٹائم. ابھی کتنی مدت لگ سکتی ہے اندازاً؟ I have no idea, could be 2 weeks, could be 3 weeks. تو پھر آپ لوگوں کا کیا کوئی پلان ہے ریڈی کہ اگر لمبی ایبسنس ہوگی تو کون آپ نومنیٹ کریں گے؟ دیکھیے کیا کہتے ہیں, چیئرمین آفیشیٹ کر رہے ہیں نا, جو کانسٹیٹیوشن میں پروویژن موجود ہے اسی حساب سے, بالکل اسی حساب سے کریں گے. اور the head of the government is the prime minister, not the president. Please remember that. یہ بڑی خوبصورت, I appreciate فوزیہ. دیکھیں آپ کیوں فکر کر رہے ہیں صدر صاحب کی؟ صدر صاحب سارے اختیارات تو پرائم منسٹر کے پاس ہیں, اور وہ ایسے جرلو بن کے بیٹھا ہوا ہے بلاول کے سامنے, 2 شانوں ہو کے, جیسے کم جان il کے سامنے, یا کم il سنگ کے بعد کم جن il آیا, کم جان il کے سامنے بیٹھا ہوا. پرماتما ہو آپ کی پریا کی, آپ کی رائے دیجئے. دیکھیں پارٹی کے چیئرمین وہ سارے منسٹر بیٹھے ہوئے ہیں, اس میں سارے ڈگنیٹیز بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی پارٹی کی جنرل کونسل کا اجلاس نہیں ہو رہا, معاف کرنا, ایسے ہی ہمیں لگے ہوئے ہیں. دیکھیں کب آئیں گے آپ کا, مجھے نہیں پتا ان کا, یہ تو آپ کے خیال سے انہوں نے تو بتا دیا, آپ کا کیا خیال ہے؟ مجھے نہیں بتائیں گے. پارٹی کا چیئرمین پریزیڈنٹ ہاؤس کیسے استعمال کر رہا ہے یہ تو بتائیں. پارٹی کا چیئرمین پریزیڈنٹ ہاؤس کیسے استعمال کر رہا ہے؟ بلاول is used as president house. Prime Minister, and therefore he is in the Prime Minister house. Okay, we will conclude right here. فوزی صاحبہ, شیخ صاحب اور عمران عثمان صاحب, thank you very much for joining me on the program. فوزی صاحبہ کا کہنا یہ ہے کہ آئندہ کافی دن لگ سکتے ہیں, کچھ ہفتے لگ سکتے ہیں صدر صاحب کی واپسی میں. کب واپسی ہوگی تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. You can write to me on newsbeat@sama.tv or join me on my Facebook page which is Newsbeat with Faryad Rees. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.